السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت کا جو حدث ہے یا احداث ہے، یہ مخلوق کے احداث کی طرح نہیں ہے۔ تو اس پہ کسی کا کوئی اشکال، کوئی سوال؟ معتزلہ کی بات ہماری ہو رہی تھی کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اللہ کے افعال کے ساتھ حوادث کو اگر مانا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر حادث ہے، کیونکہ تو یہ انہوں نے ایک غلط قاعدہ، جبکہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب انسان خود بھی دیکھتا ہے نا کتنے حوادث وہ خود دیکھتا ہے، تو کیا اس کے ان کاموں کے اندر حوادث ہونے، تو کیا یہ لازم آتا ہے کہ وہ خود بھی انہی کا حوادث کا شکار ہے؟ اللہ رب العزت کے جو حوادث ہیں یہ دراصل اللہ کے افعال ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کو اس طرح مانا جائے گا کہ ہمارا ایک ایسا رب ہے کہ جو کوئی کام نہیں کر سکتا، یا یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ کام کر سکتا ہے، کئی کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو وہ یہی کام جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کام کرنا ہی احداث اور حدث ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ٹھیک ہے، تو ایسا رب کہ جو کچھ بھی نہیں کرتا وہ افضل ہے، یا کہ ایسا رب کہ جو بہت کچھ کرتا ہے وہ افضل ہے؟ یقیناً جو رب کرتا ہے، ایسا رب کہ جو کام کرتا ہے، افعال سر انجام دیتا ہے، وہ افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حدث یہ ہے، اور کما یلیکو بجلالی ہی۔ کسی کا کوئی سوال اس باب میں تو وہ کر لیں گے، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ جی جی، تاجور صاحب پڑھیے گا جی۔ جی، کون پڑھیں گے جی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تاجور صاحب پڑھیے گا۔ جی شیخ صاحب، قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محدا لم يشب کیسے تم پوچھتے والے کتاب سے ان لم کتابوں کے بارے شب میں تقرؤونه محضا لم یشب۔ لم یشب، کیسے تم پوچھتے ہو اہل کتاب سے ان کی کتابوں کے بارے میں، حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو کہ سب کتابوں سے زیادہ قریب ہے اللہ کے، اللہ سے آنے کے۔ تم اسے پڑھتے ہو کہ ابھی وہ پرانی نہیں ہوئی، یا اس میں کوئی شائبہ نہیں ہوا، کوئی چیز ملی نہیں لم محضن وہ خالص ہے، تم اس کو پڑھتے ہو بالکل خالص ہے، لم یشب اس میں کوئی بھی یعنی کہہ لیں کہ شائبہ یا کوئی اس میں ملاوٹ نہیں ہوئی، اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ یعنی یہاں جو ہمارا محل شاہد ہے وہ ہے کہ اقرب الکتب احدم باللہ، اللہ کے پاس سے ابھی قریبی آئی ہے، یعنی بالکل قریبی ہے، تازی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے یہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو قرآن اللہ رب العزت کے کلام کا، یعنی اللہ کا یہ جو فعل ہے کلام کرنا، یہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو وحی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حادث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حد سے شرعی ہے، احداث شرعی یا حد سے شرعی آپ کہہ لیں۔ تو یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، اس پر ہم نے بات کر دی، آگے پھر وہ اسی طرح کی ایک تفصیلی حدیث آ رہی ہے، وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لی تھی۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال یا معاشر المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، تم اہل کتاب سے کسی شے کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، کیسے پوچھ لیتے ہو؟ وکتابکم الذی
اور جبکہ تمہاری وہ کتاب جسے انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا ہے علی نبیکم، تمہارے نبی پر، احدث الاخبار باللہ، وہ اللہ سے آنے کے اعتبار سے سب سے قریبی ہے، سب سے زیادہ تازی ہے، نئی ہے۔ احدث الاخباری وہ باللہ، اللہ کے سے جو ہے نا سب سے نئی آنے والی کتاب ہے، محضن، بالکل خالص ہے، لم یشب، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے، اتنی خالص اور پختہ کتاب کے ہوتے ہوئے تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو، جبکہ اہل کتاب نے تو اپنی کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ وقد حدثکم اللہ، جبکہ اللہ نے تمہیں بتایا بھی ہے کہ ان اہل الکتاب، بے شک اہل کتاب نے، قد بدلوا من کتب اللہ، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے، وغیروا، اور اس کو بدل دیا ہے، فکتبوا بایدیہم الکتب، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو لکھا ہے، قالوا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہوا من عند اللہ، خود لکھا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی طرف سے کچھ لکھا ہے کتاب میں، اور کیا کہا ہے کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بذالک ثمنا قلیلا، انہوں نے یہ ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے قلیل قیمت جو ہے وہ خرید سکے، یعنی وہ اس کے ذریعے خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے مسائل گھڑ کے کسی کی پسند اور ناپسند کے لیے انہوں نے اس کو بیچنے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ تو یہ ہمارا مل شاہد ہے کہ کتابکم الذی انزل علی نبیکم احدث الاخبار باللہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے یہ نو کے اعتبار سے حادث ہے۔ اولا ینہاکم، کیا نہیں اس نے تمہیں منع کیا، ما جاءکم من اچھا، اولا ینہاکم، کیا نہیں تمہیں منع کرتا، ما جاءکم من العلم، وہ چیز کہ جو علم میں سے آ چکی ہے، ان مسالتہم، ان سے سوال کرنے سے، یعنی جو علم تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ انہوں نے کتابوں کو تبدیل کر دیا ہے، یہ چیزیں، یہ علم آنے کے بعد بھی کیا یہ چیز تمہیں منع نہیں کرتی ان سے سوال کرنے سے، ٹھیک ہے، فلا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، ما رأینا، نہیں دیکھا ہم نے، رجلا منہم، ان میں سے کسی شخص کو بھی، یعنی اہل کتاب میں سے کسی شخص کو تو ہم نے نہیں دیکھا، کہ یسألکم، کہ وہ تم سے پوچھتا ہو، ان الذی انزل علیکم، اس کے بارے میں جو تم پر نازل کیا گیا، یعنی وہ تو، یعنی شرارت کے لیے تو پوچھتے ہیں، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ تو کبھی تم سے نہیں پوچھتے کہ تمہارا قرآن کیا کہتا ہے، تم ان سے بھاگ بھاگ کے پوچھتے ہو، کیا تم باز نہیں آتے علم آنے کے بعد بھی ان سے سوال کرنے سے باز نہیں آتے؟ ممکن ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے دور کے اندر کچھ ایسے جو ہیں وہ متجددین پیدا ہو گئے ہوں کہ جو کہتے ہیں جناب جی ہم تورات اور انجیل سے بھی جناب علم حاصل کریں گے، اس طرح کے آج کے دور کے اندر ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو میں تو یہ کتاب بھی پڑھتا ہوں، میں تو یہ کتاب بھی پڑھتا ہوں، ہر جگہ سے میں اچھی چیز لے لیتا ہوں۔ تو جو چیز خیر ہے نا، جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کافی ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر نازل کر دی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر وہ چیز آ گئی ہے، اب انسان کے لیے جو بھی فلاح ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہی محل شاہد جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ٹھیک ہے، کہ ایک تو احدث الاخباری باللہ، اللہ تعالیٰ آنے کے اعتبار سے بہت نئی ہیں یہ خبریں۔ باب قول اللہ تعالیٰ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اب اس باب کے اندر نا امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کی جو قرات ہے، جو انسان قرآن پاک کی قرات کرتا ہے، یہ لفظ ادا کرتا ہے، تو یہ جو لفظ انسان ادا کرتا ہے، یہ جو آواز نکالتا ہے، یہ انسان کا فعل ہے، یہ کلام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ لفظ اور ملفوظ کا ایک مسئلہ بڑا مارکت الآراء رہا ہے۔ اصل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک دور ہے خلق قرآن کے حوالے سے، ایک امام بخاری رحمہ اللہ کا دور ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے اندر معمولی فرق رہا ہے۔ جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور تھا نا،
اس کے اندر مسئلہ تھا کہ کیا قرآن مخلوق ہے یا کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن مخلوق ہے یا کہ کلام اللہ ہے۔ تو اس میں پھر یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور جہمی کیا کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس فتویٰ کی پداش میں بڑی عزیتیں کاٹی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے دور کے اندر جو فتنہ تھا نا، یہ اس سے تھوڑا سا آگے والا تھا۔ فتنہ کیا تھا کہ لفظی بالقرآنی مخلوق ام لا، ٹھیک ہے نا، لفظی بالقرآنی مخلوق یا کہ نہیں، ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ تھا۔ اب لفظی سے بالقرآن سے مراد اگر یعنی میرا لفظ قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھنا، میرا قرآن پڑھنا، اگر تو لفظی بالقرآن سے مراد قرات لی جائے، ٹھیک ہے، قرات میں لی جائے، یعنی میرا قرات کرنا، قرآن کی قرات کرنا اگر مراد لیا جائے، میرا لفظ ادا کرنا مراد لیا جائے، تو پھر تو ہوگا کہ یہ جو لفظی بالقرآن یعنی قراتی، میری قرات یہ کیا ہے، مخلوق ہے، یہ کیونکہ یہ میرا فعل ہے۔ اور اگر اس سے مراد ملفوظ لیا جائے، یعنی جس کی تلاوت کی گئی ہے، مقروء مراد لیا جائے، تو پھر کیا ہوگی کہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ جہمیہ وغیرہ کیا کرتے تھے، یہ کیا کہتے تھے، یہ ایک یعنی کہہ لیں کہ عوام کے اوپر ایک ابہام پیدا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کہو کہ لفظی مخلوق، کہ میرا لفظ جو ہے نا یہ مخلوق ہے، یعنی لفظی بالقرآن، یعنی جو قرآن کے میں لفظ ادا کرتا ہوں یہ مخلوق ہے، جبکہ وہ اس سے مراد یہ نہیں لیتے تھے، لفظی بالقرآن کہنے سے مراد یہ نہیں لیتے تھے کہ یہ جو میرا قرات کرنا، وہ اس سے مراد کیا لیتے تھے کہ لفظی سے مراد کیا لیتے تھے کہ قرآن یعنی ملفوظ، جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں، یعنی جو جس کو ادا کیا جا رہا ہے اس کو وہ مخلوق مراد لیتے تھے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ نفاق والا معاملہ، منافقت وہ کرتے تھے کہ وہ دھوکہ دیتے تھے عام مسلمانوں کو، اور وہ کہتے تھے کہ اگر تو وہ مثال کے طور پر یہ کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، اور اس سے مراد اپنی قرات لے تو بھی اپنی قرات مراد لے، اور کہے کہ یہ غیر مخلوق، تو بھی غلط ہے، وہ اپنے فعل کو اللہ کا فعل قرار دے رہا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ اس مسئلہ کے اندر آپ کو بھی آزمایا گیا، آپ نے کہا کہ لفظی بالقرآنی مخلوق، آپ نے یہ کہا نا کہ آپ کی مراد کیا تھی کہ قراءتی مخلوق، یعنی میرا قرات کرنے کا جو فعل ہے، میرے الفاظ ادا کرنے کا جو فعل ہے، میری آواز جو پیدا ہونا ہے، یہ مخلوق ہے، وہ جو میں پڑھ رہا ہوں، جو چیز میں پڑھ رہا ہوں وہ مخلوق نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو یہ کہا تھا، لیکن لوگوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اور اس امام بخاری کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کو اجاگر کیا۔ اب آگے کئی ایک دلائل یہ دیں گے اس پر کہ لفظی بالقرآن مخلوق ام لا، اس پر فرق کیا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو قرآن انسان پڑھتا ہے وہ انسان کا فعل ہے، اس فعل کی طرف نسبت، لہٰذا وہ فعل انسان کا جو مخلوق ہے، اس کو اگر کوئی مخلوق کہتا ہے تو وہ نہ بدعتی بنتا ہے، نہ کافر ہوتا ہے، نہ وہ اللہ کے کلام کو مخلوق کہنے والا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اچھا، باب قول اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به، نہ آپ حرکت دیں بھی اس قرآن کے ساتھ لسانک اپنی زبان کو۔ اب حرکت دینے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، یعنی آپ قرآن پڑھتے تھے نا، اس کی تفصیل ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے صحیح بخاری کی شروع والے کتاب الفضیل وحی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر قرآن نازل کیا جاتا تھا، جب یہ شروع میں آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیچھے پیچھے پڑھتے تھے جلدی جلدی۔ آپ نے قرآن پڑھا تو اس قرآن پڑھنے کی نسبت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا گیا ہے، اس کا مطلب کہ آپ کا یہ فعل ہے، اسی لیے نسبت کی گئی ہے نا، یہ بڑا باریک سا نقطہ ہے۔ کہتے ہیں وہ فعل النبی، امام بخاری فرماتے ہیں وہ فعل النبی ہینا ینزل علیہ الوحی،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. تو اس ہونٹوں کو حرکت دینا یعنی اس قرآن کو پڑھنا پیچھے پیچھے، اس پڑھنے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بس امام بخاری اس کے ذریعے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان قرات کرتا ہے نا قرآن پاک کی، یہ انسان کا اپنا فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر لا تحرک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو انسان حرکت دیتا ہے نا، یہ انسان خود قرات کر رہا ہے، یہ قاری ہے. ٹھیک ہے، تو اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کا جو قرآن کے تلفظ ادا کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ مخلوق ہوگا کہ یہ اس کا فعل ہے. اور آدمی کا فعل آپ جانتے ہیں کہ مخلوق ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. وقال ابو ہریرہ کہتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انا مع عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، حیثما ذکرنی، جہاں بھی وہ مجھے ذکر کرے، میرا ذکر کرے، جہاں بھی وہ مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے. وتحرکت بی شفتاہ، اور میرے بارے میں حرکت دے اپنے ہونٹوں کو. اب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے بندے کی طرف کی ہے، یعنی اس حرکت دینے کی اور اس میرے ذکر کرنے کی. ذکر کے اندر قرآن پاک بھی آتا ہے، قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جہاں بھی وہ تحرکت بھی شفاتا ہو، میرا نام لیتا ہے، میرے نام کے اندر، میرے اسم کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت کو کرتا ہے تو اس کی نسبت، وہ تلاوت کرنا بندے کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر بندے کی طرح اس کی نسبت کی ہے. ٹھیک ہے، یہ امام بخاری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا جو فعل ہے وہ اس کا فعل ہے، وہ مخلوق ہے. مسئلہ سمجھ آیا جی؟ کس کس کو مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ جی میرا خیال کسی کو بھی نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ محترم سمجھ آ گیا جی؟ پڑھوں؟ الحمدللہ. جی سمجھ آ گیا میں نے کہا. جی جی الحمدللہ. میں نے کہا شیخ صاحب پڑھوں، میری آواز کلیئر ہے تو؟ جی پڑھیں جی، پڑھیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحیم. حدثنا ابو عوان عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابي عباس رضي الله عنه في قوله تعالى لا تحرك به لسانك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعالج مع التنزيل من التنزیل. الله شدة وكان يحرك شفتيه. فقال لي ابن عباس فأنا أحركها لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما یہ اس كما کا كان ابن ترجمہ بھی عباس. ترجمہ بھی کرتے جائیں نا. جی 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی یعالج من التنزیل شدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وہی نازل ہونے سے بڑی شدت، بڑی سختی محسوس کیا کرتے تھے، سختی کا سامنا کیا کرتے تھے. یعالجو، آپ صلی اللہ جی علیہ وسلم سامنا کرتے تھے من تنزیلی، نازل ہونے سے، یعنی وہی نازل ہونے سے، شدتاً بڑی سختی کا، آپ کو بڑی تنگی کا سامنا ہوتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا گراں وکان گزرتے. وکانا یحرک شفتیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے. وہ تو مجھے ابن عباس حضرت نے کہا اچھا ایک منٹ، فأنا حرکت دیتے تھے. أحركهما. اب میں اب امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یحرک شفتیہ، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو حرکت دینا، اس کی نسبت عبداللہ بن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو تلاوت کرنا ہے یہ آپ کا فعل ہے،
اور آپ کا فعل یہ مخلوق ہے۔ کتنا بریک استدلال ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، کون کہتا ہے؟ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے مجھے فرمایا کہ فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكَ، میں ان کو، ان دونوں ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھاتا ہوں، لکا تمہارے لیے، تو میں دکھاتا ہوں کہ ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کس طرح دیا کرتے تھے، کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہما، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیا کرتے تھے وہ میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ اب آگے کالا سعید، یہ پھر سعید بن جبیر کہتے ہیں انا احرکہما کما کان ابن عباس یحرکہما، اپنے شاگرد یعنی موسیٰ بن ابی عائشہ کو کہتے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے ان ہونٹوں کو حرکت دے کے دکھاتا ہوں جس طرح عبداللہ بن عباس نے حرکت دے کے دکھائی تھی۔ حرک شفتیہ، تو انہوں نے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دی۔ فانزل اللہ، اچھا آگے پھر یہ عبداللہ بن عباس کی طرف دوبارہ لوٹ آیا کام، تو فانزل اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ قرآن کو جلدی لینے کے لیے اپنے زبان کو حرکت نہ دیا کریں، ان علینا جمعہ و قرآن، کیونکہ ہمارے ذمہ ہے قرآن کو جمع کرنا اور پھر اس کا پڑھنا، پھر اس کا پھر اس کو آپ کا پڑھنا یہ میں ہمارے ذمہ ہے، یعنی آپ اس کو پڑھ لیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جمع کر دے گا۔ تو یہ اس کی نسبت جو ہے نا لسان کا، تحرک بھی لسان کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کو پڑھا کرتے تھے، اس پڑھنے کی یعنی قرآن کی تلاوت کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، جو قرات ہے، یہ مخلوق ہے، اس کو کلام اللہ نہیں کہا جائے گا۔ کلام اللہ جو اس قرات کے اندر پڑھی جانے والی چیز ہے وہ کلام اللہ ہے۔ قال، امام بخاری فرماتے ہیں جمعہ فی صدرک ثم تقرأ، امام بخاری جمعہ، اس کا جمع کرنا، فی صدری کا تمہارے سینے میں، یعنی یہ ہمارے اوپر ہے، انا علینا جمعہ، یعنی جمعہ فی صدری کا تمہارے سینے کے اندر اس کو جمع کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ثم تقرأہ، پھر آپ اس کو تلاوت کر سکیں گے، اس کو آپ پڑھ سکیں گے۔ اب تقرأہ قرات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ آگے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، پھر جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی جب ہم سے مراد جبریل ہمارا پڑھے، تو کیونکہ العامر کالفاعل، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا جبریل کو پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم جس کو دیا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر اس پڑھنے کی طرف کی آپ پیروی کریں، یعنی جب ہم پڑھ چکے، ہم وہی مکمل ہو جائے تو آپ پڑھا کریں، آپ پیچھے پیچھے نہ پڑھا کریں۔ قالا، تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لَهُ، آپ غور سے سنیں جبریل کی بات، جبریل کی پیغام، جبریل آپ کو آپ کے سناتا ہے اس کو غور سے سنیں، تو وَأَنصِتْ، اور خاموش رہیں، یعنی آپ پیچھے پیچھے نہ پڑھیں بلکہ خاموشی کے ساتھ سنیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے کہ ان تقرأہ، کہ آپ اس کی قرات کریں گے۔ اب یہ نسبت بھی امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے اس قرات کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ ہے ان تقرأہ، کہ آپ اس قرآن کو پڑھنا، آپ کا اس قرآن کو پڑھنا ہی ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو یاد کروائیں گے اور آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ قال، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه جبریل علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آیا کرتے تھے تو استمع، تو غور کے ساتھ سنا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاذا انطلق، جب جبریل چلے جاتے تو قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو، اس وحی کو پڑھ لیتے تھے، کما اقرأہ، جس طرح جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہوتا تھا۔ اب اس پڑھنے پڑھانے کی نسبت جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لفظی بالقرآن، یعنی لفظی بمانا قراءتی بالقرآن، یا قراءتی مخلوق، یہ کہنا بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا جو فعل ہے، تلاوت انسان کا فعل ہے، اور یہ مخلوق ہے، اس کو ہم اللہ کی صفت نہیں کہیں گے۔ بات واضح ہوگی جی؟
جی جی مطلب اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان سے تو سما انا لینا انتقرو، یعنی مخلوق کا فیل تو یہاں پہ اللہ کا اور اللہ تعالیٰ ان سے پڑھائے. جی آپ سمجھ نہیں آئی مجھے. یعنی کہ یہ جو لاسٹ لائن تھی، جی بالکل یہ جو آپ نے ہائی لائٹ کیا، سما انا لینا انتقرو، اللہ نے کہا یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تمہیں پڑھوائیں. تو یہاں پہ مخلوق کے فیل کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیل بھی ہائی لائٹ ہو رہا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ہم آپ کو، یعنی ہمارے ذمے ہے قرآن، اس کا پڑھانا یہ ہمارے ذمے ہے. مطلب کیا ہے، پڑھیں گے تو آپ نا، یعنی یہ جو پڑھنا ہے آپ کو پڑھنے کی توفیق ہم دے دیں گے. ہم آپ کو پڑھنے کی، آپ کہہ لیں کہ پڑھنے کے لیے آپ کو ہم یعنی پڑھنے کے قابل کر دیں گے آپ کو، کہ آپ اس کو پڑھ سکیں گے، آپ کے سینے میں ہم اس کو محفوظ کر دیں. لیکن اس کی نسبت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے نا، یعنی پڑھیں گے آپ کا پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا پڑھنا، یہ جو پڑھنا ہے یہ آپ کا ہی ہے، اس کی توفیق ہمارے ذمے ہے. ٹھیک ہے. جی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ذمے ہے ہمارا پڑھنا، یہ نہیں کہا. آپ کا پڑھنا یہ ہمارے ذمے ہے. باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنے قول کو سری کرو، یعنی مخفی اپنی بات کرو، اوی جھارو بھی، یا اس میں جہر کرو، یعنی اونچی آواز میں بات کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ ذات الصدور یعنی سینے کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. الا یعلم من خلق، کیا نہیں جانتا من خلق، کہ جس نے پیدا کیا ہے، هو اللطیف الخبیر، بلا شک وہ بے شک ہوا اور وہی ہے اللطیف الخبیر، بریک بین اور خبر رکھنے والا. تو یتخافتون، اس کا مطلب کیا ہے، وہ چھپتے یعنی راز کے ساتھ بات کرتے ہیں. یعنی یتسارون، کہ وہ راز کی بات ایک دوسرے سے کرتے ہیں. یہ سورۃ طٰہٰ نہیں ہے، یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی شاید ہو، اصل تو ہے یہ سورۃ قلم کے اندر میرا خیال. فانطلقوا وهم يتخافتون، فانطلقوا وهم يتخافتون. تو یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی شاید ہو، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے لیکن یہاں والا مراد نہیں ہے، یہ والا مراد ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون، یعنی وہ جو باغ والے لوگ وہ چلے اور وهم يتخافتون، وہ چھپا رہے تھے، ایک دوسرے سے راز کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج کے دن تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو جائے. ایک دوسرے سے راز کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو یعنی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، مطلب یہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر راز کی بات بھی، اب ہر جہری بات کو بھی سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بریک بین ہے. تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہی بات جو پیچھے، کہ انسان جب کوئی بھی کلام کرتا ہے، یعنی چاہے وہ سری کرے یا جہری کرے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، قَوْلَكُمْ، کہ اپنے قول کو تم سری کرو یا جہری کرو. اللہ تعالیٰ اس کے سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے. یعنی جو جہری یا سری بات تو جاننا بالاولیٰ ہے نا، کہ جب اللہ سینے کی تک کی بات کو بھی جانتا ہے، کہ جس کو آپ نے کلام بھی نہیں کیا، نہ سری نہ جہری،
جس کو کلام بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جاننے والا ہے، تو تمہاری سری اور جہری باتوں کو تو بالاولا جانتا ہے۔ یہاں محل شاید یہ ہے کہ اللہ نے قولکم کی نسبت انسانوں کی طرف کی ہے۔ جب انسان قرآن پاک سری یا جہری پڑھتا ہے تو اس کی نسبت بھی انسان ہی کی طرف ہوگی۔ یہ بڑا باریک امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے قولکم، کہ کیونکہ بات یہ چل رہی تھی نا کہ اللہ جو بندوں کے افعال ہے، بندوں کی جو قرات ہے وہ مخلوق ہے، تو اگر کوئی تم یعنی قرآن کو سری پڑھو یا جہری پڑھو، یعنی اگر ہم اس کو اس سیاق میں پڑھیں، قرآن کو تم جہری پڑھو یا سری پڑھو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ اللہ نے قولکم کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی قرات کرتا ہے سری یا جہری تو اس کی نسبت بھی بندوں کی طرف ہوگی، اور وہ مخلوق ہے۔ وہ قرات کرنا جو فعل ہے یہ مخلوق ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یتخافتون، وہ یتسارون، کہ وہ راز کی بات کر رہے تھے۔ اگر کوئی بندہ آہستہ سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نسبت اس انسان ہی کی طرف ہوگی، ان کی طرف ہوگی۔ کیسا گہرا استدلال ہے جی بخاری رحمہ اللہ۔ حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تو میں پڑھیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عمرو بن زرارة بن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بیان کرتے ہیں، ولا تجہر، اور نہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں، بصلاتی کا اپنی نماز، لا تخافت بها سورۃ الاسراء، ولا قال تخ- نزل ولا تخافت بها، ولا تخافت بها، نہ اس کو زیادہ ہلکا کریں۔ یعنی آپ بسلاتی کا سے مراد قرات ہے، یعنی آپ نماز میں جو اونچی قرات کرتے ہیں نہ اس کو بہت اوپر اونچا کریں اور نہ بالکل آہستہ کر دیں۔ یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی قرات کرتے تھے نا تو مشرکین مکہ آ کر سنتے تھے، اور سن کر پھر قرآن کو اور قرآن کو نازل کرنے والے کو اور قرآن کو لے کر آنے والے کو سب کو گالی نکالتے تھے، تو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی یہ قرآن پاک کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہیں، آپ اس طرح کریں، آپ تھوڑی آہستہ کر لیا کریں، نہ بالکل آہستہ کر دیں کہ آپ کے جو سامعین ہیں، جو آپ کو سننے والے ہیں، جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں۔ جی قال نزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مختف ذرا بمکہ. سن لیجیے ایک منٹ۔ تو نہ آپ بالکل آہستہ کریں کہ جو آپ کے پیچھے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کو سنائی نہ دے، نہ اتنا اونچا کریں کہ باہر جو کھڑے مشرکین ہیں وہ آپ کی بات کو، آپ کی قرآن کو سن کر اس کا استہزاء کریں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو اب اس میں بسلاتی کا آپ یعنی بقراءتی کا، جو آپ کو قرات کرتے تھے نا، بسلاتی کا تو مراد یہ ہے، تو یہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ کا یہ تلاوت کرنا یہ آپ کا فعل ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ہی منسوخ کیا ہے۔ جی آگے پڑھیں گے۔ قال و نزلت، جی قال نزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختف بمکہ فکان اذا صلی بیسار، مختفیم بمکہ تھا، مختف بمکہ کہ اذا فکان اذا صلی باصحابہ رفع صوتہ بالقرآن. ترجمہ اس کا کر دیا جی میرے پاس۔ جی جی مطلب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں چھپے ہوئے تھے، یعنی چھپ کر نماز پڑھتے تھے، چھپ کر عبادت کرتے تھے، اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی کب ہوا کیا تھا کہ فکان اذا صلی باصحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے، رفع صوتہ بالقرآن، تو آپ اپنی آواز کو بلند کرتے قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن پڑھتے ہوئے آپ آواز کو بلند کر دیتے تھے۔ فَإِذَا سَمِعَهُ الْمُشْرِكُونَ، جب مشرکین
یہ بات سنتے یعنی یہ آواز سنتے قرآن پاک کو سنتے سب القرآن تو وہ قرآن کو برا بلا بولتے، ومن انزلہ اور اس کو برا بلا بولتے جس نے اس کو نازل کیا ہوتا تھا، ومن جاء به اور جو اس قرآن کو لے کر آئے اس کو بھی برا بلا کہتے، یعنی تینوں کو گالی دیتے، برا بلا کہتے۔ فقال اللہ لنبیہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ آپ اس طرح کریں، ولا تجہر بصلاتک ای بقراءتک کہ آپ اپنی قرات کو بہت جہری نہ کیا کریں، بہت اونچا نہ کیا کریں، کہ فیسمع المشرکون اتنا اونچا نہ کیا کریں اپنی قرات کو کہ مشرک سن لے، فیسب القرآن اور وہ قرآن کو بلا کہیں، اتنا اونچا نہ کیا کریں، ولا تخافت بہا اور نہ اس کو اتنا آہستہ کر دیں ان اصحابی کا اپنے صحابہ سے، کہ فلا تسمعوہم کہ آپ ان کو سنا ہی نہ پائیں، اتنا پوشیدہ نہ کر دیں کہ آپ ان کو سنا ہی نہ پائیں، وابتغی بین ذالک سبیلا اور اس کے درمیان راستہ اختیار کریں، یعنی مطلب کیا ہے کہ بہت اونچی اور نیچی کے درمیانی جو قرات ہے نا یہ اختیار کرنی چاہیے، یہ بہترین یعنی قرات کا انداز ہے کہ آپ اتنی قرات ہو کہ آپ کے جو پیچھے مقتدی ہیں وہ سن لیں، بہت کچھ لوگ بہت ہی اونچی جو قرات کرتے ہیں، کچھ بہت ہی منہ کے اندر ہی پڑھتے ہیں، یہ دونوں طریقے صحیح نہیں ہے، درمیانہ سا ہے نا انداز ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو ولا تجہر بالصلاۃ کا یہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اس طرح تخافت بہا اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، یہی ہے کہ محل شاہد ہے کہ یہ جو قرات ہے یہ اونچی قرات یا نیچی قرات یہ انسان کا فعل ہے، ٹھیک ہے، تو لفظی بالقرآنی اگر لفظی سے مراد تلاوتی بالقرآن ہے نا تو یہ مخلوق ہی ہے، اس کو کلام اللہ نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ آگے جی، آگے پڑھیں جی۔ جی حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآيات ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء۔ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ جانتے ہیں نا کہ نازلت فی قضا و قضا ضروری نہیں ہے، اصلاً تو یہ آیت نازل ہوئی ہے جس طرح عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی قرات کرنے کے بارے میں، تو دعا کے بارے میں بھی اس آیت کو ہم فٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کسی خاص قضیہ کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کو دوسرے قضیہ پر ابھی فٹ کر دیا جاتا تھا، کہ اس کے اندر بھی یعنی مراد کیا ہے کہ دعا کرتے ہوئے نہ تو بہت اونچی آواز نکالنی چاہیے اور نہ بہت ہی نیچی آواز نکالنی چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کو ہم عام بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کو عام بھی رکھا جا سکتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے بھی نا نہ اللہ رب العزت کو بہت اونچا پکارا جائے اور نہ ہی بہت ہی آہستہ پکارا جائے، درمیانہ سا جو ہے نا وہ ہاتھ رکھا جائے دعا کرتے ہوئے بھی یا دعا کرواتے ہوئے بھی۔ تو بہرحال اصل جو ہے وہ نازل ہوئی تھی اوپر والے یعنی جو پچھلی حدیث ہے اس کے مطابق، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو لازمہ تھا جس کے تحت یہ آ سکتی تھی، جس کے ذیل میں دعا بھی آ سکتی تھی، تو اس کو دعا کی تحت بھی لے آئے کہ یہ دعا کے بارے میں بھی یہ آئے جو ہے نا یہ فٹ آتی ہے۔ تو یہ جو شان نزول یہ سری نہیں ہے، یہ سیدہ عائشہ نے جو کیونکہ شان نزول جو ہے نا یاد رکھیں یعنی صحابی جو کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی، یہ تین صورتیں اس کی ہو سکتی ہیں، یا تو صحابی کہے گا کہ سبب نزولی ہا قضا و قضا کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، تو اب یہ جو صحابی اس طرح اگر بیان کرے نا ان الفاظ کے ساتھ کہ اس کا سبب نزول یہ ہے، یہ تو سری ہے کہ واقعتاً اس کا سبب نزول یہ ہے واضح طور پر، یا پھر یہ کہے گا کہ اس طرح ہوا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، مطلب ایسا ایسا تھا جس طرح پیچھے آیا ہے نا کہ ایسا ہوا کرتا تھا فنازلت تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ بھی یعنی کہہ لیں کہ آپ تقریباً سری ہے، بالکل سری تو نہیں ہے شان نزول کے بارے میں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ
اس آیت کا شان نزول یہی ہوگا، الا کہ کوئی خلاف دلیل آ جائے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی صحابی کہتا ہے کہ نازلت فی قضا و قضا، کہ یہ آیت فلاں فلاں چیز کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ تو بالکل ہی محتمل ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کے واقعتاً شان نزول اور سبب نزول وہی ہو سکتا ہے کہ سبب نزول وہ نہ ہو، کوئی اور ہو، اور اس کے ہم معنی یا ہم مشابہ جو ہے نا، اس کا کوئی اور واقعہ بھی ہو تو اس کے اوپر یہ فٹ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مضمون جو ہے نا اس واقعہ کے ساتھ ملتا تو اس پر بھی یہ آیت فٹ کر دی جا سکتی ہے۔ اس طرح مثلا آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اس کا مضمون، اس کا رد یا اس کی تائید قرآن کے اندر آئی ہے، مطلب یہ ہو۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران وزاد غيره يجهر به، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو، اب اس قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے، لم یتغنى، ٹھیک ہے، یعنی من اس کے اندر من کی طرف ہے نا، اس کا جو فائل ہے یہ من کی طرف لوٹ رہا ہے، ملم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو اچھی آواز میں نہیں پڑھتا، یعنی جتنی اچھی وہ کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کو بھدی آواز کے اندر جان بوجھ کے غلط آواز میں پڑھے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو قرآن کو اچھی سے اچھی آواز نکال کر نہیں پڑھتا۔ وزادہ غیر، اور بعض نے یہ الفاظ بھی زیادہ کی ہیں کہ یہ جارو بھی، کہ اس قرآن کو اونچی آواز میں نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت قرآن پڑھنے کی یا قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنے کی نسبت انسان کی طرف کی گئی ہے، سمجھ آئی جی؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے پھر یہی چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں امام بخاری کہ باب قول اللہ قول النبی، بس کریں یا اور پڑھنا ہے؟ کتنی حدیثیں ہو گئی ہیں؟ 21، 27، 26، 25، 24، 23، 22 اور 21، نہیں 22، 6 حدیثیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی، المسألۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ ہے الجلسۃ الوسطی والأخیرہ، درمیانہ جلسہ اور آخری جلسہ، یعنی جو تشہد کے اندر ہم بیٹھتے ہیں نا اس کو جلسہ کہتے ہیں، درمیانہ یعنی 2 رکعتوں کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے، اور اخیرہ مطلب جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے۔ اختلف علماء فی الجلسۃ الوسطی والأخیرہ، درمیانے اور آخری جلسہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ اس کا حکم کیا ہے۔ فذهب الاکثر فی الوسطی، درمیانے جلسہ کے بارے میں اکثر کا مذہب یہ ہے کہ الی انہا سنت ولیست بفرض، کہ وہ سنت ہے اور فرض نہیں ہے۔ وشذ قوم، اور ایک قوم کا شاذ قول ہے، وقالوا، انہوں نے کہا کہ انہا فرض، ان کے یہ فرض ہے، یعنی درمیانہ تشہد بھی فرض ہے۔ وکذالک ذهب جمہور الی الجلسۃ الاخری، اور جو دوسرا جلسہ ہے آخری جلسہ ہے اس کے بارے میں جمہور کا مذہب یہ ہے الی انہا فرض، کہ یہ فرض ہے۔ وشذ قوم فقالوا انہا لیست بفرض، فرض یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلا جلسے کے بارے میں جمہور کا قول ہے کہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، دوسرے جلسے کے بارے میں جمہور کا مذہب ہے کہ یہ فرض ہے اور سنت نہیں ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کا قول شاذ ہے۔ والسبب، فالسبب فی اختلافہم،
ان کے اختلاف کا سبب کیا ہے؟ ہوا تعارض مفہوم الاحادیثی، احادیث کے مفہوم کا معارض ہونا ہے، یعنی احادیث کا جو مفہوم ہے یہ وہاں معارض ہے، یہ سبب بنا ہے ان کے اختلاف کا۔ اس طرح وقیاس احدر جلستین علی الثانیہ، دو جلسوں میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا ہے، یعنی جن کے نزدیک ایک جلسہ مثال کے طور پر مسنون ہے تو دوسرے نے بھی اس کو بھی اس کے اوپر قیاس کر کے اس دوسرے کو بھی مسنون کر دیا، یعنی یہ قیاس کرنا ایک جلسے کو دوسرے کے اوپر۔ تو ایک تو یہ سبب ہے، دوسرا کیا ہے کہ احادیث جس بارے میں جو آئی ہیں ان کا مفہوم معارض ہوا ہے۔ وذالک، اور یہ اس طرح کہ ان فی حدیث ابی ہریرہ المتقدم، ابو ہریرہ کی جو گزشتہ حدیث جو مسیء الصلاۃ والی حدیث ہے گزر چکی ہے، اس کے اندر آیا ہے کہ اجلس حتی تطمئن جالسا، کہ تم بیٹھو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب یہاں بیٹھنے کا حکم دیا ہے، کہتے ہیں فوجب الجلوس جلوسا، فوجب الجلوس علی ظاہر هذا الحدیث فی الصلاۃ کلیہا، کہتے ہیں کہ نماز کے اندر جو جلوس، جو بیٹھنا ہے، یہ واجب ہوا ہے اس حدیث کے ظاہر کے مطابق فی الصلاۃ کلیہا، ساری نماز میں، جہاں جہاں بھی بیٹھا جائے گا، کہ بیٹھنا کا ذکر ہے نا، وہاں پہ اس حدیث کی روح سے کہ سارے جلوس جو ہیں یہ واجب ہوں گے۔ کہتے ہیں فمن اخذ بہذا، جس نے اس حدیث کو اختیار کیا ہے نا، قالا، یعنی اس ظاہر کو اختیار کیا ہے، قالا، اس نے کیا کہا ہے کہ ان الجلوس کلہ فرض، کہ تم سارے کے سارے جلسے جو ہے نا یہ فرض ہیں، یعنی پہلا جو جلسہ بھی اور دوسرا جلسہ بھی دونوں فرض ہیں۔ ولیما جاء فی حدیث ابن بحینۃ الثابت، اور اس وجہ سے بھی کہ بحینا، ابن بحینا کی حدیث کے اندر آیا ہے جو کہ ثابت حدیث ہے، کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسقط الجلسۃ الوسطی، درمیانے جلسے کو ساقط کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے، درمیانے جلسہ آپ نے چھوڑ دیا۔ ولم یجبرھا، اور نہیں آپ نے اس کا نقصان پورا کیا، وسجد لھا، جب اور صرف سجدہ سہو کر دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے اور آپ سیدھا کھڑے ہو گئے، تو آپ نے اس کو پھر دوبارہ، یعنی صرف اور صرف اس کی نقصان کو پورا کیا ہے، تو دو سجدے کر دیے، بس سجدہ سہو کر دیے، آپ نے دوبارہ وہ دوبارہ وہ جلسہ نہیں کیا، جو درمیانہ جلسہ تھا اس کو نہیں کیا، بلکہ وہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے دلیل بھی پکڑی ہے بعض لوگوں نے کہ جی یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ درمیانہ جو جلسہ ہے یہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ سنت ہے، لہٰذا کیونکہ اگر فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ ثابت عن ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہ اسقط رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غلطی سے دو رکعتیں گرا دیں، یعنی دو رکعتیں چھوڑ دیں، فجبرہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یعنی نقصان پورا کیا، مطلب آپ سے دو رکعتیں، آپ نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا نا 4 رکعتوں والی نماز میں، تو آپ کو بعد میں جب بتایا گیا کہ آپ نے دو رکعتیں نہیں پڑھی، تو آپ نے اس دو رکعتوں کو دوبارہ پڑھا، یعنی یہ جو دو رکعتیں رہ گئی تھی اس کو آپ نے پڑھا، یعنی اس کی کمی پوری کی۔ وکذالک رکعت، اسی طرح آپ سے ایک مرتبہ ایک رکعت رہ گئی تو آپ نے اس کو کھڑا ہو کر پڑھا، یعنی وہ رکعت پڑھنے کے بعد پھر رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا۔ کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ، آگے کہتے ہیں وہ دلیل ہے، ففہم الفقہاء من ھذا الفرق کی، کہتے ہیں سمجھا ہے اس سے فقہاء نے فرق کو، بین حکم الجلسۃ الوسطی، حکم الرکعتی، جلسہ وسطی کے حکم کے درمیان، اور رکعت کے حکم کے بارے، یعنی رکعت کا حکم اور جلسہ وسطی کے حکم کے درمیان فرق کو سمجھا ہے، کہ یہی فرق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک رکعت رہ گئی تو آپ نے اس رکعت کو پڑھا، پھر جا کے سجدہ سہو کیا، لیکن آپ سے جلسہ وسطی رہ گیا، چھوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دہرایا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے اس کمی کو پورا کر لیا۔ کہتے ہیں وکانت عندہم الرکعۃ، ان کے نزدیک یہ جو رکعت ہے فرضاً، الرکعۃ فرضاً باجماع، ان فقہا کے نزدیک جو رکعت ہے یہ بالاجماع فرض ہے، فواجب اللہ تکون کہتے ہیں لہذا واجب ہوا ان کے نزدیک کہ اللہ تکون الجلسۃ الوسطی، کہ وسطی جلسہ ہے یہ فرض نہ ہو، فرضاً یہ فرض نہ ہو، کہتے ہیں یہ واجب ہے،
کیونکہ جب فرض تھی رکعت فرض تھی اور آپ نے اس کے رہنے کی وجہ سے اس کو دہرایا ہے، ٹھیک ہے، صرف سجدہ سہو پر کفایت نہیں کیا بلکہ اس کو دہرایا ہے اس رکعت کو، اور دوبارہ پھر آپ نے سلام پھیرا ہے، جبکہ جب آپ سے جلسہ وسطیٰ رہ گیا تھا، چھوٹ گیا تھا، تو آپ نے اس کو دہرایا نہیں ہے بلکہ صرف سجدہ سہو کر لیا ہے، جو شیطان کے بلانے کی وجہ سے پھٹکار کے طور پر تھا۔ کہتے فواجب اللہ تکون الجلسۃ الوسطیٰ، کہتے لہذا یہ واجب ہے کہ جلسہ وسطیٰ نہ ہو فرضاً فرض۔ فہذا هو الذی اوجب، کہتے یہی وہ وجہ ہے جس نے مجبور کیا ہے، جس نے تقاضا کیا ہے کہ ان اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ فرق الفقہاء، کہ فقہاء نے فرق کر دیا ہے بین الجلستین، دونوں جلسوں کے درمیان، یعنی اسی وجہ سے کہ چونکہ جلسہ وسطیٰ یہ فرض نہیں ہے، اس بنیاد پر کہتے ہیں دونوں جلسوں کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا کہ پہلے جلسے کا حکم الگ ہے، دوسرے کا الگ ہے۔ ورعو، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہ سجود السہو، جو سجدہ سہو ہے، انما یکون للسنن دون الفروض، کہ یہ تو سنتوں کے لیے ہوتے ہیں، فرضوں کے لیے نہیں ہوتے، یعنی فرضوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف اور صرف سجدہ سہو مراد ہے، یعنی فرض کی کمی فرض کو ادا کرنے پلس سجدہ سہو سے پوری ہوتی ہے، لیکن جو سنن کی کمی ہے یہ صرف اور صرف سجدہ سہو سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وراؤ، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ انہ سجود السہو، جو سجدہ سہو ہوتے ہیں، انما یکون للسنن، یہ سنن کے لیے ہوتے ہیں، یعنی صرف سجدہ سہو جو ہوتے ہیں، دون الفروض، فروض کے علاوہ۔ ومن رعا، اور جس نے یہ سمجھا کہ انہ فرض، کہ یہ جو فرض ہے، قال، انہوں نے کہا کہ السجود للجلسۃ الوسطی شیء، ومن رعا، جس نے یہ سمجھا ہے کہ انہ فرض، کہ یہ فرض ہے، قال، اس نے کیا کہا ہے، السجود للجلسۃ الوسطی، کہ جلسہ وسطیٰ کے لیے جو سجدہ کرنا ہے نا، شیء، یہ ایسی شے ہے، یخصھا، جو اس کو خاص کرتا ہے، دون سائر الفروض، فرائض، دوسرے فرائض کے علاوہ، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جلسہ وسطیٰ یہ بھی فرض ہی ہے، لیکن صرف اس کو خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اگر یہ رہ جاتا ہے تو صرف اور صرف اس کی کمی جلسہ سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے، باقی فرضوں کی کمی نہیں پوری ہوتی صرف سجدہ سہو سے، بلکہ اس کی کمی پوری کرنی پڑتی ہے، دوبارہ اس کو دہرانا پڑتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہے تو جلسہ وسطیٰ جو ہے یہ فرض ہی، لیکن صرف اس کو خصوصیت حاصل یہ ہے کہ یہ اس کی کمی دیگر فرائض کی کے برعکس اس کی کمی صرف سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوبارہ دیکھیں، ومن رعا انہا فرض، جس نے یہ سمجھا ہے کہ سجدہ جلسہ وسطیٰ یہ فرض ہے، قال، اس نے کہا ہے کہ السجود للجلسۃ الوسطی شیء، کہ جلسہ وسطیٰ کے لیے سجدہ سہو شیء ایسی شے ہے کہ یخصھا، جو اس کو خاص کرتی ہیں، دون سائر الفضول، دیگر فرائض کے علاوہ۔ ولیس فی ذلک دلیل، کہتے ہیں اس میں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ علی انہا لیست بفرض، کہ یہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس یعنی سجدہ سہو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی کو پوری کرنا، یعنی آپ نے جلسہ وسطیٰ کے رہنے پر اس کو دہرایا نہیں بلکہ صرف، کہتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ سجدہ سوری یہ جو جلسہ وسطیٰ ہے یہ فرض نہیں ہے، بلکہ کہتے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی اس کو خصوصیت حاصل ہو کہ یہ فرض تو ہے لیکن اس کی کمی صرف اور صرف سجدہ سہو سے پوری ہو جاتی ہے۔ ولیس فی ذلک دلیل، کہتے ہیں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ اعلی انہا لیست بفرض، کہ یہ سجدہ جو جلسہ وسطیٰ ہے یہ فرض نہیں ہے۔ واما من ذهب، اور جس کا مذہب یہ ہے کہ الی انہما کلیہما سنت، جس کا مذہب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی سنت ہیں، یعنی سجدہ سہو سوری جلسہ وسطیٰ اور جلسہ اخیرہ یہ دونوں ہی سنت ہیں، جس نے یہ مذہب اختیار کیا ہے نا، کہتے فقاس الجلسۃ الاخیرۃ علی الوسطیٰ، اس نے دوسرے جلسہ کو پہلے جلسہ پر ہی قیاس کر لیا ہے، اس کے نزدیک چونکہ وہ جلسہ وسطیٰ وہ سنت تھا، تو اس نے کہا کہ جب پہلا جلسہ سنت ہے تو پھر دوسرا بھی سنت ہو جائے گا، تو قیاس کر لیا بعد اس کے کہ اعتقادہ کہ اس نے
اعتقاد رکھا فی الوسطی، درمیانے جلسہ کے بارے میں اس نے اعتقاد رکھا، بالدلیل الذی، اس دلیل کے ساتھ، اعتقد به الجمہور، کہ جس کے ساتھ جمہور نے اعتقاد رکھا ہے کہ اللہ سننا، کہ یہ سنت ہے، یعنی جمہور نے پہلے جلسے کو سنت کہا ہے تو اس نے اس پہلے جلسے کو سنت اپنایا، مانا، پھر اس پہلے جلسے کو اس نے قیاس کر لیا دوسرے جلسے پر، ان دوسرے جلسے کو اس نے پہلے پر قیاس کر لیا۔ فَإِذًا، لہٰذا کہتے ہیں، السبب اختلافہم فی الحقیقتی، کہ ان کے اختلاف کا سبب فی الحقیقتی، ہوا فی الحقیقتی، وہ در حقیقت، آئل، وہ لوٹتا ہے، الی معارضۃ الاستدلال الظاہر لظاہر القولی او ظاہر الفعلی، کہ اس کا جو استدلال ظاہر القولی، قول کے ظاہر کا استدلال، او ظاہر الفعلی، یا فعل کا جو ظاہر ہے اس کا استدلال کا معارض ہونا ہے۔ کہ قول کیا تھا کہ اجلس، ٹھیک ہے، حتیٰ تطمئن جالسا، ثم مجلس، پھر تم بیٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ، یہ جو قول ہے اب اس کا ظاہر یہ معارض ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا یہ معارض ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کا یعنی حقیقتاً یہ معارضہ کیا ہے، قول کا فعل کے ساتھ یا فعل کا قول کے ساتھ معارضہ ہے۔ فَإِنَّ من الناس ایزن، کیونکہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ من تقدا، کہ جو یہ ذہن رکھتے ہیں، یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ مذہب رکھتے ہیں کہ ان الجلستین، یہ کہ دونوں جلسے کلیہما فرض من جہتی، کہ دونوں ہی فرض ہیں، یعنی پہلا اور دوسرا دونوں جلسے ہی فرض ہیں، من جہتی، اس وجہ سے کہ ان افعالہ عندہ، اس کے نزدیک، یعنی جس نے یہ کہا ہے نا کہ دونوں فرض ہیں، اس کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا معاملہ یہ ہے کہ الاصل فیہا، کہ اس میں اصل تو یہ ہے، بنیادی طور پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں، ان تکون فی الصلاۃ محمولتاً، محمولہ محمولتاً علی الوجوب، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ نماز کے بارے میں جو آپ کے افعال ہیں وہ وجوب پر معمول ہوں گے، یعنی وہ وجوب پر ہی دلالت کریں گے، یہاں تک کہ حتیٰ یدل الدلیل علی غیر ذالک، حتیٰ کہ اس کے برعکس پر کوئی دلیل آ جائے، یعنی اصل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں جتنے افعال ہیں وہ سارے وجوب پر دلالت کریں گے، اگر کسی کے عدم وجوب کی دلیل آ جائے تو الگ بات ہے، جب تک عدم وجوب کی دلیل نہیں آ جاتی تب تک اس کو واجب ہی سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں جلسے ہی فرض ہے، ان کی بنیاد، ان کی دلیل یہ بھی ایک بنتی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں تمام افعال یہ وجوب پر معمول ہے، جب تک کہ اس کے عدم وجوب کی دلیل نہیں آ جائے۔ فَإِذًا، کہتے ہیں لہذا، الاصلان جمیعاً، دونوں اصلیں ہی، دونوں اصلوں سے مراد، دونوں اصلوں سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال وجوب پر دلالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ حکم جو ہے، یہ وجوب کا دلالت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ دونوں اصلیں ہی یقتضیانی، یہ تقاضا کرتی ہیں، ہاں ہونا یہاں، کہ ان الجلوس الاخیرہ، کہ جو دوسرا جلسہ ہے، فرض، یہ فرض ہے، دوسرا جلسہ تو فرض ہی فرض ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، دوسرے جلسے میں بیٹھے ہیں، فعلی تقاضا، اور قول کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بیٹھنے کا، دونوں کہتے ہیں اصلیں ہی تقاضا کرتی ہیں کہ دوسرا جو آخری جلسہ ہے، یہ آخری جلوس جو ہے یہ فرض ہے، ولذالک، اسی وجہ سے، علیہ اکثر الجمہوری، اس پر اکثر جمہور کا اکثریت ہے، من غیر ان یکون له معارض، بغیر اس کے کہ اس کا کوئی معارض ہو، الا القیاس، سوائے قیاس کے، یعنی اس کا معارض صرف اور صرف قیاس ہی ہے، کہ قیاس کیا ہے، الا القیاس، وعانی الا القیاس، صرف اور صرف
قیاس ہی اس کا معارض ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا معارض نہیں ہے۔ تو قیاس کس طرح معارض ہے کہ دوسرے جلسے یعنی جس نے پہلے جلسے کو سنت سمجھا، پہلے جلسے کو سنت سمجھا، اس نے اس پہلے جلسے پر دوسرے جلسے کو بھی قیاس کر لیا۔ اب جس نے دوسرے پہلے جلسے کو سنت سمجھ کر دوسرے جلسے کو پہلے پر قیاس کیا تو اس نے تو ظاہر ہے دوسرے کو بھی سنت ہی کہنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جمہور نے کیا کہا ہے کہ یہ فرض ہے دوسرا جلسہ، تو لہٰذا کہتے ہیں جمہور کی دلیل کے معارض صرف اور صرف قیاس ہی باقی بچتا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ وآنی آگے کہتے ہیں نا کہ جو پیچھے میں نے کہا نا کہ فَإِذًا الْأَصْلَانِ جَمِيعًا، جو پیچھے اسی پیرا کے شروع میں جو کہتے ہیں وآنی، اور میری کہتے ہیں مراد بالاصلین، اصلین سے میری مراد، دو اصلوں سے مراد میری کیا ہے، القول والعمل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولی اور عملی جو حدیثیں ہیں نا یہ دونوں اصلیں، جیسے میں نے عرض کی۔ وَلِذَالِکَ کہتے ہیں اسی وجہ سے اضعف الاقاویلی، کہ سب سے جو کمزور رائے وہ یہ ہے کہ مرآ، کہ جس نے یہ رائے رکھی ہے کہ ان الجلستین سنتن، کہ ان الجلستین سنتن واللہ اعلم، کہ سب سے کمزور رائے یہ ہے کہ جس نے دونوں جلسوں کو ہی سنت کہا ہے، کیونکہ اس کی بنیاد صرف اور صرف قیاس ہے، اس کی بنیاد اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وثابت عنہ، آگے ایک اور مسئلہ چھوٹا سا، کہ وثابت عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہ کان یضع کفہ الیمنی، کہ یعنی جلسے کے اندر یعنی بیٹھتے ہوئے، کان یضع کفہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بائیں ہتھیلی کو رکھتے تھے، دائیں ہتھیلی کو رکھتے تھے، علی رکبتہ الیمنی، دائیں گھٹنے پر، کفہ الیسری، اور بائیں ہتھیلی کو رکھتے تھے علی رکبتہ الیسری، اپنی بائیں گھٹنے پر، ویشیر اصبعہ، اور آپ اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے واتفق العلماء، علماء کا اتفاق ہے علی ان هذه الهیۃ، کہ یہ جو حالت ہے نا، یہ جو طریقہ کار ہے بیٹھنے کا، من حیۃ الجلوسی، یہ بیٹھنے کی حیت میں سے یہ جو طریقہ ہے، المستحسن فی الصلاۃ، مستحسن تو فی الصلاۃ، یہ نماز میں سب سے مستحسن ہے، بہتر ہے۔ واختلافو، اور اختلاف ہے، فی تحریک الاصابع، انگلی کو حرکت دینے کے بارے میں، اشارہ تو کرنا ہے لیکن انگل کو حرکت دینی ہے کہ نہیں دینی، اس میں اختلاف ہے، لاختلاف الاثر فی ذلک، کہ اس بارے میں احادیث بھی مختلف آئی ہیں۔ والثابت، کہتے ہیں جو ثابت ہے، انہ کان یشیر فقط، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے، اشارہ تو کرتے تھے لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حرکت دیتے تھے اور بعض میں آتا ہے حرکت نہیں دیتے تھے۔ تطبیق یہ ہے کہ کبھی حرکت دیتے تھے کبھی حرکت نہیں دیتے تھے، جس نے حرکت دیتے ہوئے دیکھا اس نے حرکت کا بیان کر دیا، جس نے حرکت نہ دیتے ہوئے دیکھا اس نے حرکت نہ دینے کا بیان کر دیا۔ بکر اشارہ کرتے تھے، اور اس اشارے کا تعلق صرف تشہد کے ساتھ نہیں، یعنی تشہد کا مطلب بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں ہے، پورے جلسہ کے اندر، پورے تشہد کے اندر، یعنی تحیات سے لے کر السلام علیکم تک پورے تشہد کے اندر ہی انگلی اٹھانی ہے اور اشارہ کرنا ہے، حرکت دیں یا نہ دیں یہ آپ کی مرضی ہے، اگر حرکت دیں کبھی دے دیں کبھی نہ دیں، یا آہستہ آہستہ دیتے رہیں، یہ آپ کی مرضی۔ واللہ اعلم۔ اس کا کوئی سوال ہے تو کر لے جی، ورنہ ہم ختم کر دیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔